السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا وشفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ میں نے کل اعلان کیا تھا کہ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بارگاہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر حیات طیبہ پر بات کی جائے تو ایک طویل وقت درکار ہے، کیونکہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے کئی پہلو ہے۔ آپ کی پیدائش، آپ کا قبول اسلام، آپ کی ہجرت، آپ کی شجاعت، آپ کی خلافت، آپ کے فیصلے، آپ کی عبادت، آپ کا زہد و تقوی، آپ کا علم، اس طرح سے کئی عنوان ہیں۔ اگر ایک ایک عنوان پر بھی گفتگو کی جائے تو کافی وقت اس میں لگ جائے گا۔ آج میں انشاءاللہ تبارک و تعالی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اور آپ کی نصیحتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کروں گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین مسلمین میں سے ہے، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی 8 یا 10 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب پیدائش ہوئی تو آپ کی آنکھیں بند تھیں، بہت کوششیں کی گئی لیکن آپ نے آنکھ نہیں کھولی۔ جب سید المرسلین، تاجدار کائنات، فخر موجودات، احمد مختار، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے، اور جیسے ہی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا ہے، اپنی گود میں لیا ہے، تو فوراً حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی نگاہوں کو، اپنی آنکھوں کو کھول دیا اور چہرے مصطفیٰ پر آپ کی نگاہیں پڑی۔ یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک امتیازی شان یہ ہے کہ دنیا میں جب آپ نے آنکھیں کھولی ہیں تو سب سے پہلے اگر کسی چیز کا آپ نے دیدار کیا ہے تو وہ جلوہ جہاں آرا ہے، وہ ساری کائنات کے تاجدار احمد مختار، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رخ زیبا ہے، جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا میں آنکھ کھولتے ہی دیکھا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک امتیازی شان یہ ہے کہ آپ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کسی اور کو نہیں کہا گیا، صرف آپ کو ہی کہا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں، اور سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی آپ کا سر کسی بت کے سامنے نہیں جھکا، اس لیے آپ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔ اگرچہ یہ صفت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کبھی بت پرستی نہیں کی، کبھی کسی بت کے آگے آپ کا سر نہیں جھکا، لیکن کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حضرت مولا علی کو کہا گیا۔ اور دوسری وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے آپ نے کسی چیز کا دیدار کیا ہے تو وہ چہرہ مصطفیٰ ہے، اس لیے آپ کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہا جاتا ہے۔
انشاءاللہ تبارک و تعالی میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت اور آپ کی نصیحتیں اور آپ کے اقوال پیش کروں گا۔ گزارش یہ ہے کہ توجہ کے ساتھ اور سنجیدگی کے ساتھ سماعت کریں۔ عقبہ ابن ابی صہبہ سے مروی ہے کہ جب عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زخم پہنچایا، 17 رمضان کو آپ کو عبد الرحمن ابن ملجم نے زخمی کیا، تلوار کا بڑا گہرا گھاؤ جو ہے تو آپ کی کنپٹی پہ لگا، تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے آئے آپ کے پاس، تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے بیٹا 8 باتیں مجھ سے یاد رکھنا۔ یہ وصیت جو ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی، کہا کہ بیٹا 8 باتیں مجھ سے یاد رکھنا۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے والد مہربان وہ کون سی 8 نصیحتیں ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے بڑی تونگری عقل ہے، یعنی سب سے بڑی مالداری عقل ہے، اور سب سے زیادہ مفلسی اور غریبی حماقت یعنی بے وقوفی ہے، کم عقلی ہے، اور سب سے بڑی وحشت تکبر ہے یعنی غرور، اور سب سے بڑا کرم حسن خلق ہے یعنی اچھے اخلاق، یہ بہترین کرم ہے، سب سے بڑا کرم ہے۔ اور دوسری 4 چیزیں یہ ہیں، احمقوں کے ساتھ نہ بیٹھنا یعنی بے وقوفوں کے ساتھ ہم نشینی اختیار نہ کرنا، بے وقوفوں کے ساتھ نہ بیٹھنا، کیونکہ وہ چاہتا تو ہے کہ تمہیں نفع پہنچائے مگر نقصان پہنچا دیتا ہے، یعنی بے وقوف آدمی تمہیں فائدہ پہنچانا بھی چاہے گا تو اس کے فائدے میں نقصان ہوگا، اس لیے تم بے وقوف آدمی سے ہر حال میں دور رہنا۔ جھوٹے شخص کی ہم نشینی سے بھی پرہیز کیا کرو، یعنی جھوٹے لوگوں کے پاس میں بھی نہ بیٹھا کرو، کیونکہ وہ قریب کو تجھ سے دور کر دیتا ہے یعنی بعید کر دیتا ہے، اور بعید کو قریب کر دیتا ہے، یعنی جو دور ہے اس کو قریب کر دے گا، جو قریب ہے اس کو دور کر دے گا۔ اور بخیل سے بھی دور رہو، یعنی جو بخیل ہوتا ہے کنجوس آدمی ہوتا ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے بھی دور بھاگو، کیونکہ وہ تم سے وہ چیزیں چھڑا دے گا جن کی تمہیں سخت حاجت ہے۔ اور یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ بخیلوں کے ساتھ رہو گے تو جو ضرورت کی چیز ہے وہ بھی لینے سے تمہیں روک دے گا کہ کیوں پیسہ خرچہ کر رہا ہے، کیوں فضول خرچی کر رہا ہے، اس لیے بخیلوں سے بھی دور رہو۔ اور بدکار کی صحبت سے دور بھاگنا، کیونکہ وہ تمہیں کوڑیوں کے بدلے بیچ ڈالے گا، یعنی جو بدکار برا آدمی ہوتا ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ اس سے بھی دور بھاگنا، کیونکہ وہ تمہیں کوڑیوں کے دام بیچ ڈالے گا۔ آپ اپنی ایک نصیحت میں کہتے ہیں کہ ہوشیاری اور چالاکی سوئے زن کا نام ہے، یعنی کہتے ہیں بہت چالاک ہے، بہت ہوشیار ہے، یا میں بہت ہوشیار ہوں، بہت چالاک ہوں، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہوشیاری اور چالاکی یہ بدگمانی کا نام ہے، یعنی چالاک اور ہوشیار وہی ہوتا ہے جو کسی پر بھروسہ نہیں کرتا ہے بلکہ ہر ایک پر بدگمانی کرتا ہے، وہ ہر ایک کے بارے میں اس کا گمان برا ہوتا ہے، تبھی تو وہ ہوشیاری اور چالاکی کرتا ہے۔ اس لیے تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کبھی کسی کو چالاکی سے دھوکہ دے دیا تو اپنے اس فریب پر خوش مت ہو۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو فلاں کا کیسا گیم بنایا، اسے کیسا بیوقوف بنایا، اسے کیسا بیوقوف بنا کے ٹھگ لیا، تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم کسی کو بیوقوف بنا کر ٹھگنے پر اپنی چالاکی اور ہوشیاری پر اتراؤ مت، اس لیے کیونکہ تم یہ دیکھو کہ سامنے والے کو تم پر کتنا بھروسہ تھا، تم نے اپنی ہوشیاری اور چالاکی نہیں دکھائی بلکہ اس کے بھروسے کا غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر اسے تم پر بھروسہ نہیں ہوتا تو تمہارا باپ بھی اسے بیوقوف نہیں بنا سکتا تھا، لیکن تم نے اسے بیوقوف بنایا تو تمہاری چالاکی اس میں کارگر نہیں ہے بلکہ تم نے سامنے والے کے بھروسے کا غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 5 باتیں مجھ سے یاد رکھو۔ پہلی بات کیا ہے؟ گناہ کے سوا اور کسی بات سے نہ ڈرو، یعنی گناہ کے سوا کسی اور بات سے مت ڈرو، خدا تعالیٰ کے سوا کسی سے امید نہ رکھو، جو چیز نہ آتی ہو اس کے پوچھنے میں شرم نہ کرو۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے کہ تمہیں جو چیز نہیں آتی تو پوچھنے میں شرم مت کرو، اور عالم کو چاہیے
کہ جب اس سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جو اس کے علم میں نہ ہو، جو وہ بات نہ جانتا ہو، تو اٹکلوں سے اور گمان سے جواب نہ دے، بلکہ وہ کہہ دے کہ اللہ عالم، یعنی اللہ تعالیٰ بہت جانتا ہے، وہی جاننے والا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ صبر اور ایمان میں وہی نسبت ہے جو سر کو جسم سے ہے، یعنی صبر ایمان کا سر ہے۔ جب صبر جاتا رہتا ہے تو ایمان بھی چلا جاتا ہے، جیسا کہ جب سر اتر جاتا ہے تو جسم بھی بے جان رہتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی حال میں صبر کو نہ چھوڑو، کیونکہ صبر ایمان کی جان ہے۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں العلم وراثۃ کریمۃ والآداب حلل مجددۃ والفکر مرآۃ صافیۃ۔ علم ایک ایسی وراثت ہے جو بہت ہی بزرگ ہے، آداب و اخلاق تازہ بتازہ زیور ہے، یعنی علم بہترین وراثت ہے جو بزرگی ہے، اور جو آداب ہوتے ہیں، اچھے اخلاق، اچھے آداب، یہ آدمی کا زیور ہے، اور فرماتی کہ تازہ اور بہترین زیور ہے۔ اور غور و فکر ایک صاف و شفاف آئینہ ہے، آدمی کو چاہیے کہ غور و فکر میں رہے، اللہ کے عجائبات اور قدرت میں غور و فکر کریں۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک لمحے کا غور و فکر کرنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس روایت کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائے سعادت میں بیان فرمایا ہے۔ اور جو غور و فکر کرتا ہے تو وہ عقل مند ہوتا ہے، کیونکہ غور و فکر کرنے سے ذہن بڑھتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الصبر شجاعۃ والزہد ثروۃ والورع جنۃ۔ صبر شجاعت ہے، یعنی صبر یہ بہادری ہے، اور زہد ثروت ہے، مالداری ہے، بہترین اثاثہ اور سرمایہ ہے، اور پرہیزگاری یہ سپر ہے، یعنی ڈھال ہے۔ جو پرہیزگار آدمی ہوتا ہے تو کوئی بھی گناہ یا کوئی ناجائز چیز اس کے قریب نہیں آتی، بلکہ پرہیزگاری کی ڈھال سے وہ ناجائز اور بری چیزوں کو روک دیتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ البشاشۃ حبالۃ المودۃ، یعنی بشاش اور خوش رو رہنا دوستی اور محبت کا حال ہے۔ جو خوش اور بشاش رہتا ہے اس آدمی سے ہر کوئی دوستی اور محبت کرتا ہے۔ الصدقۃ دواء منجح، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ صدقہ دینا ایک کامیاب دوا ہے، یعنی اگر کوئی بیمار ہو جائے تو چاہیے کہ صدقے سے دوا کرے، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اپنے بیماروں کا صدقے سے علاج کریں۔ تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ صدقہ دینا یہ بہترین اور کامیاب دوا ہے۔ الا قدرتا علی عدوک، جس وقت تو دشمن سے انتقام لینے پر قادر ہو جائے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تمہیں اتنی قوت اور طاقت اور قدرت مل گئی کہ تم اپنے دشمن سے بدلہ لے سکتے ہو، تو فرماتے ہیں کہ فجعل العفو شکرا للقدرت علیہ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے دشمن سے انتقام لینے پر قادر ہو گئے، تمہیں انتقام اور بدلہ لینے پر قدرت مل گئی، تو اس کو اسی شکریہ میں، یعنی دشمن کو اسی شکریہ میں معاف کر دے کہ تجھے اس پر قدرت حاصل ہو گئی۔ اسی شکریہ میں تو اپنے دشمن کو معاف کر دے کہ تجھے بدلہ لینے کی طاقت اور قوت اور قدرت مل گئی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں نعمتوں کے گوشے مل جائیں تو ناشکرے بن کر نعمتوں کی انتہا کو دور نہ کرو، یعنی جب تمہیں اللہ نعمتیں عطا فرمائے تو پھر ناشکرے مت بنو۔ اگر تم ناشکری کرو گے تو نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور نعمتیں تم سے دور ہو جائیں گی۔ آپ فرماتے ہیں کہ الفرصت تمر مر صاحبی فانتہزوا فرصت الخیری فرص الخیری۔ آپ فرماتے ہیں کہ فرصت کا زمانہ بادلوں کی طرح گزر جاتا ہے۔ آدمی جو فرصت کے اوقات گزارتا ہے نا، مولا علی کہتے ہیں کہ فرصتوں کا زمانہ بادلوں کی طرح گزر جاتا ہے، لہذا فرصت میں عمل خیر کی طرف سبقت کرو۔ جب تمہیں فرصت ملی ہے تو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرو، نیک کام کرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ من کفارت الذنوب العظام غائصۃ الملہفی والتنفیس عن المکروب۔ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ درماندہ اور غمگین لوگوں کی فریاد رسی کی جائے۔ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ یہ ہے کہ ضرورت مندوں کی مدد کی جائے اور مصیبت زدہ لوگوں کو مسرور اور خوش کیا جائے۔
جو پریشان حال ہے انہیں خوش کر دو. فرماتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ ہے. ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ من اطال العمل اساء العمل، جس نے آرزوؤں کو طویل کیا، اپنی آرزوؤں کو لمبا کیا، بڑھا دیا، اس نے عمل کو خراب کیا. کیونکہ بیجا اور زبردستی کی آرزویں آدمی کو عمل سے اور نیک کاموں سے دور کر دیتی ہے، کیونکہ آدمی اپنی ناجائز آرزوؤں کو اور خواہشوں کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے. اس لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آرزوؤں کو، تمناؤں کو زیادہ لمبا نہ کرو. سیئۃ تسوءک خیر عند اللہ من حسنۃ تعجبک، وہ برائی جو تجھے نادم و پشیمان کر دے، یعنی وہ برائی، وہ برا کام جو تمہیں شرمندہ کر دے، نادم اور پشیمان کر دے، اللہ کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جو تمہیں مغرور اور تکبر کرنے والا گھمنڈی بنا دے. یعنی جو نیکیاں تمہیں غرور میں مبتلا کر دے تو اللہ کے نزدیک اس سے بہتر وہ برائی ہے جو تمہیں نادم اور پشیمان کر دے. اس لیے بندوں کو چاہیے کہ اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی برا کام ہو جائے تو اس پہ شرمندہ ہو جائے، کیونکہ اللہ کو بہت پسند ہے. اور کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد ہرگز تکبر اور غرور نہ کرے، ورنہ اللہ کو ایسی نیکیاں جس میں غرور کیا جائے، تکبر کیا جائے، پسند نہ کی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ سخاوت یہ ہے کہ سائل کے سوال سے پہلے دیا جائے. السخاء ما کان ابتداء فاما ما کان مسألۃ فحیاء وتذمهم. کتنی پیاری بات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرما رکھے ہیں کہ سخاوت یہ ہے کہ سائل کے سوال سے پہلے دیا جائے. وہ عطا جو سوال کرنے پر ہو وہ سخاوت نہیں ہے، یعنی مانگنے کے بعد جب آدمی دیتا ہے تو فرماتے ہیں یہ سخاوت نہیں ہے، بلکہ یہ وہ حیا ہے اور لوگوں کی ملامت کے ڈر سے ہے. یعنی یہ حیا ہے، اور کئی لوگ برا بھلا کہیں گے کہ دیکھو اتنا رہنے کے بعد میں بھی مانگنے والوں کی مدد نہیں کر رہا، لوگ ملامت کریں گے، برا کہیں گے، اس ڈر سے مانگنے کے بعد لوگوں کی مدد کرتا ہے. ورنہ سخاوت تو یہ ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ سائل کو مانگنے سے پہلے عطا کر دیں. الصبر صبرانی، صبر علی ما تکرہ و صبر عما تحب. صبر کی دو قسمیں ہیں. ایک تو یہ کہ جو چیز طبیعت کو ناگوار ہو اس پر صبر کریں، اور دوسری یہ کہ جو چیز محبوب ہو اس کے حاصل نہ ہونے پر صبر کریں. صبر کی دو قسمیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو چیز طبیعت کو ناگوار ہے لیکن تمہیں کرنا پڑ رہا ہے، جیسے کہ آج ماں باپ بوڑھے ہو جائے، تمہیں ان کی خدمت کرنا بڑا ناگوار گزرتا ہے، لیکن تم اس پر صبر کرو اور ان کی خدمت کرو، کیونکہ تمہارے اوپر یہ فرض ہے، لازم ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آدمی کی طبیعت کے خلاف ہوتی ہے لیکن اسے کرنا پڑتا ہے، نیکیوں کے کام ایسے، تو یہ صبر ہے، اور صبر کے ساتھ اس کام کو کرو. اور بہت ساری محبوب چیزیں ایسی ہیں کہ جو حاصل نہیں ہوتی تو آدمی اس پر صبر کرے. اور حدیث پاک میں ہے کہ صبر اول وقت پر ہوتا ہے، یعنی مصیبت آنے کے شروع وقت میں آدمی صبر کرے تبھی اس کا ثواب ملے گا، ورنہ بعد میں تو آدمی کو خود ہی صبر آ جاتا ہے. پہلے آدمی مصیبت جب آتی ہے تو خوب رو لیتا ہے، پیٹ لیتا ہے، چیخ لیتا ہے، شکوہ شکایت کر لیتا ہے کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوا، مجھ پر ہی یہ مصیبت کیوں آئی، مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ مصیبتوں کے پہاڑ مجھ پر ٹوٹے. اور پھر بعد میں کوئی چارہ نہیں رہتا تو خود بخود صبر کر لیتا ہے. اس لیے حدیث پاک میں آیا کہ صبر کا ثواب اول وقت میں ہے کہ جیسی مصیبت آئے ویسی آدمی اپنی زبان کو خاموش کر لے، واویلا نہ کرے، شکوہ شکایت نہ کرے، رونا پیٹنا نہ کرے، بلکہ صبر کر لے تو آقا علیہ السلام فرماتے اسی وقت اسے صبر کا ثواب ملے گا. ورنہ بعد میں تو خود ہی صبر پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ اب کوئی چارہ نہیں ہے تو کیا کرے گا، خاموش بیٹھ کے ہاتھ پیر لپیٹ کے اب صبر ہی کرے گا وہ. المال مادۃ الشہوات، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مال تمام شہوات کی بنیاد ہے، یعنی مال ہی آدمی کے اندر برائیاں پیدا کرتا ہے. اس لیے مال اگر تمہارے پاس ہو تو رب تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو کہ مولا مال کی لالچ اور محبت دل سے نکال دے اور مجھے اس مال کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خاص طور پہ نوجوانوں تمہارے لیے یہ المرأۃ اقرب حلوۃ اللبسۃ، عورت ایک ایسا بچھو ہے جس کا کانٹا نہایت شیریں ہے. یعنی مولا علی کہتے ہیں کہ عورت ایک ایسا بچھو ہے جس کا کانٹا بڑا میٹھا ہوتا ہے، اور اس کی لذت جو ہے تو نوجوان بہت چکھتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی مرتبہ زندگی میں چکھ چکے ہیں، کبھی یہاں چکھی، کبھی وہاں چکھی، کبھی صبح چکھی، کبھی شام کو چکھی، لیکن پھر بھی اپنے وہ یہ کام نہیں چھوڑتے ہیں.
اور اس سے کیا مراد ہے نوجوان بخوبی واقف اور جانتے ہیں. اس لیے نوجوانوں دلوں میں تقوی پیدا کرو، نگاہوں میں پاکیزگی پیدا کرو، اور یہ لڑکیوں کا چکر چھوڑو، ان کے پیچھے بھاگنا یا ان کے تصورات میں اپنی زندگی کے اوقات گزارنا یا لڑکیوں کے تصور میں اپنی راتوں کی نیندیں خراب کرنا، یہ سب بند کرو. مولا علی کہتے ہیں کہ ایسا بچھو ہے کہ جس کا کانٹا بہت میٹھا ہوتا ہے، تبھی تو نوجوان اتنا ٹھوکریں کھانے کے بعد، اتنے ڈنگ کھانے کے بعد میں بھی سدھرتا نہیں ہے. تقویٰ تو یہ ہے کہ بندہ اللہ سے ڈرے اور اللہ ہی کے لیے وہ دنیا میں سارے کام کرے اور اپنی زندگی گزارے، بلکہ رب تبارک و تعالی کی رضا ہر کام میں حاصل کریں. یہ بندے کی زندگی ہونی چاہیے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فقد الاحبتی غربۃ، دوستوں کا مفقود ہو جانا غربت ہے. یعنی اگر کسی آدمی کے پاس اچھے اور بہترین دوست نہ ہوں تو وہ غریب ہے. یہاں پہ اچھے اور بہترین دوست ہے، ہر آدمی دوست نہیں ہوتا. جو تمہیں مسجدوں سے دور کر دے، جو تمہیں فلمیں دیکھنے میں ملوث کر دے، جو تمہیں شراب کھانے کی طرف لے جائے، جو تمہیں جوا کھیلنے کی عادت میں مبتلا کر دے، جو تمہیں بری باتوں کے اندر مبتلا کر دے، وہ دوست نہیں ہے. بلکہ دوست تو وہ ہے جو تمہیں نماز کی دعوت دے، دوست تو وہ ہے جو تمہیں حرام اور برے کاموں سے روکے، دوست تو وہ ہے جو تمہارے اندر اللہ کا خوف پیدا کریں. اگر کسی کے پاس ایسے نیک اور اچھے دوست نہ ہوں تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس سے بڑا کوئی غریب نہیں ہے. اذا تم العقل نقص الکلام، مولا علی فرماتے ہیں کہ جب عقل کامل ہو جاتی ہے تو کلام کم ہو جاتا ہے. یعنی جب آدمی کی عقل کامل ہوتی ہے، وہ ذہین و فطین ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے، تو پھر وہ کلام کم کرتا ہے. کیونکہ زیادہ بولنا بے وقوفوں کی علامت ہے. جو خوب زیادہ بک بک کرتے رہتا ہے، بہت زیادہ بڑ بڑ کرتا ہے، جس کی زبان کینچی کی طرح بالکل چلتی رہتی ہے، تو سمجھ لو اس کے اندر عقل کی کمی ہے. کیونکہ جو عقل مند ہوتا ہے وہ خاموش ہوتا ہے، اس کی زبان نہیں چلتی ہے، بلکہ عقل مند سنتا زیادہ ہے، بولتا کم ہے، اور بیوقوف بولتا زیادہ ہے، سنتا کم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تھوڑی بخشش کرنے سے شرم نہ کرو. یعنی اگر آپ کو شرم آ رہی کہ بھئی میں اتنا سا دوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ دیکھو اتنا بڑا سیٹ اور اتنے کم پیسہ دے رہا ہے یا اتنی کم مدد کر رہا ہے، تو مولا علی فرما رہے ہیں بالکل اس سے شرم مت کرو. تھوڑی بخشش یا تھوڑا دینے سے کسی کو شرم مت کرو کہ کوئی کیا کہے گا. کیونکہ سائل کو بالکل محروم کر دینا یعنی بالکل نہ دینا تو اس سے بھی کم ہے. مولا علی فرما رہے ہیں کہ تم اگر کچھ بھی نہیں دو گے تو تھوڑا دینے سے بھی وہ کم ہے. اس لیے تھوڑا ہی ہو وہی سائل کو دے دو اور اس کی مدد کرو. آپ فرماتے ہیں کہ نیکی اور بھلائی یہی نہیں ہے کہ تیرا مال اور اولاد زیادہ ہو جائے، بلکہ نیکی و بھلائی یہ ہے کہ تیرا علم اور حلم زیادہ ہو جائے. یعنی نیکی اور بھلائی یہ ہے کہ بندے کا علم بھی بڑھے اور حلم بھی، یعنی تدبر ہو اس کے اندر میں، اور تو اپنے رب کی عبادت کے ساتھ لوگوں میں قابل فخر ہے. آپ فرماتے ہیں کہ انا ولی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من اطاع اللہ وان بعودت لحمته. مولا علی فرماتے ہیں کہ بلا شبہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوست وہی ہے جو اللہ تعالی کی فرما برداری کرتا ہے، اگرچہ بلحاظ جسمانی رشتے کے دور ہو. یعنی اگرچہ وہ رشتے کے اعتبار سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دور ہے، لیکن اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو وہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دوست ہے. اب فرماتے ہیں کہ وَأَنَّ عَدُوَّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من عصى اللَّهَ وَإِن قَرُبَتْ قَرَابَتُهُ. آپ فرماتے ہیں اور بلا شبہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن وہی ہے جو اللہ تعالی کی نافرمانی کرتا ہے، اگرچہ بلحاظ رشتہ داری بہت ہی قریب ہو. اگرچہ وہ نسب کے اعتبار سے، رشتہ داری کے اعتبار سے آقا سے قریب ہو، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دشمن ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ لوگوں پر آئے گا جس میں برے لوگ بادشاہوں کے مقرب ہوں گے، فاسق و فاجر لوگ دانا اور خوبصورت سمجھے جائیں گے. یعنی جو فاسق و فاجر ہیں لوگ انہیں عقل مند اور خوبصورت سمجھیں گے. منصف اور عادل کو کمزور اور ضعیف کر دیا جائے گا. جو منصف مزاج ہوں گے، عدل و انصاف کرنے والے ہوں گے، ان کے پاور، ان کے اختیارات کھینچ کر سلب کر کے انہیں کمزور اور ضعیف کر دیا جائے گا. صدقہ دینا تاوان سمجھیں گے،
صلہ رحم کر کے احسان جتائیں گے، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے وہ اس پر احسان جتائیں گے۔ بادشاہ عورتوں کے مشورے پر چلے گا، عمارت و حکمت لڑکوں کی اور تدبیر ہجڑوں کی سی ہوگی، یعنی لوگ جو عمارت اور حکمت ہوں گی یہ عام لڑکوں اور ہے نا جو مخنث ہیں ان کے مشوروں سے یہ سارے کام ہوں گے۔ بے شک اللہ جل شانہ نے تم پر فرائض کو لازم کیا ہے تو انہیں ضائع نہ کرو، اور تمہارے لیے حدود مقرر کر دی ہے ان سے تجاوز نہ کرو، اور جن اشیاء سے منع فرمایا ہے ان سے باز رہو، اور جن اشیاء سے یعنی جن چیزوں سے خاموشی اختیار فرمائی ہے ان کو نسیان کی وجہ سے نہیں چھوڑا، بلکہ وہ اشیاء مباح ہے، کرو یا نہ کرو، ہاں ان کے بارے میں تکلیف نہ اٹھاؤ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تم پر فرض کیا ہے اسے فرض جانتے ہوئے بالکل وقت پر ادا کرو۔ اللہ نے جو حدیں مقرر کی ہیں ان حدوں پر قائم رہو، حدوں کو قائم رکھو، حد سے آگے نہ بڑھو، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے بالکل رک جاؤ، اور جن اشیاء پر خاموش ہے یعنی نہ کرنے کا حکم دیا نہ ان چیزوں سے روکا، تو یہ نسیان کی وجہ سے اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ نسیان سے بھولنے سے پاک ہے، بلکہ وہ چیزیں مباح ہے، اگر کرو گے تو اچھا ہے، ثواب ملے گا، نہیں کرو گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا ان چیزوں میں، لیکن تم تکلیف نہ اٹھاؤ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مباح چیزوں کے کرنے میں بہت زیادہ پریشان ہو، تکلیف نہ اٹھاؤ۔ جیسا کہ آج کل لوگ چہلم کرنے کے لیے قرضہ لیتے ہیں، شادی بیاہ میں اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے لوگ جو ہے تو پتہ نہیں کیسا کیسا قرضہ لے کر برادری میں بھائی کھانا کھلانا پڑے گا، اور وہ چکٹ کا دستور، وہ کپڑے بانٹنا پڑے گا، دینا پڑے گا، ورنہ ناک کٹ جائے گی خاندان میں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے تو مباح ہے، کرو تو ٹھیک، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے، اس میں زبردستی قرضہ لے کر اور مصیبتیں میں مبتلا نہ ہوں۔ ایسے ہی چھلے چھٹی یہ خامخواہ کی چیزیں ہے نا، اگر کرو تو بھائی کوئی برا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ شریعت کے خلاف اس میں کوئی کام نہ ہو، لیکن کرنا کوئی ضروری اور لازم نہیں ہے کہ اس کے لیے تم قرض لیتے پھرو۔ آپ فرماتے ہیں کہ بہت سے صاحب جاہ و شرف ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے مگر وہ نافرمانی کرتے ہیں، بہت سے اسی بات پر مغرور ہیں کہ اللہ نے ان کی پردہ پوشی کر رکھی ہے، اور بہت سے اسی بات پر فتنے میں مبتلا ہے کہ لوگ ان کی شان میں نیک اقوال بیان کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خوب یاد رکھو اللہ نے ہر ایک کو مہلت دی ہے اور آزمائش میں ڈال رکھا ہے، یعنی تمہاری پکڑ نہیں ہو رہی ہے، اور گناہوں پر بھی اگر تمہیں فوراً کوئی سزا نہیں مل رہی ہے، تم راحتوں میں نعمتوں میں ہو، تو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، نہ جانے کب وہ گرفت مضبوط کر لے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، رب فرماتا ہے تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے غرور اور تکبر کرنے والے کی حالت پر سخت تعجب ہے کہ کل وہ ایک قطرہ پانی تھا اور بروز فردہ یعنی پھر آئندہ ایک مردہ ہو جائے گا۔ پیدا ہونے کے پہلے کیا تھا؟ ایک قطرہ پانی تھا، اب مرنے کے بعد وہ مردہ ہو جائے گا، اس کا جسم کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اور اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود میں شک کرتا ہے، حالانکہ وہ اللہ کی مخلوق کو دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کی مخلوق دیکھ رہا ہے، وہ لیل و نہار دیکھ رہا ہے، وہ دن و رات دیکھ رہا ہے، وہ زمین و آسمان دیکھ رہا ہے، وہ پہاڑوں کی جسامت دیکھ رہا ہے، وہ سمندر کی لہروں کو دیکھ رہا ہے، وہ زمین کی وسعتوں کو دیکھ رہا ہے، وہ پرندوں کی چہچہاٹیں دیکھ رہا ہے، وہ درختوں کا لہلہانا دیکھ رہا ہے، وہ پہاڑوں کی سربلندیاں دیکھ رہا ہے، وہ کہکشاؤں کی انجمن دیکھ رہا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتا ہے تو مولا علی فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس کے اوپر، اور فرماتے ہیں کہ اس شخص پر بھی سخت تعجب ہے جو اپنی موت کو بھول بیٹھا ہے حالانکہ وہ مرنے والوں کو دیکھتا ہے، اور اس پر بھی تعجب ہے جو فانی گھر کی تعمیر میں مصروف ہے اور باقی رہنے والے مکان کو چھوڑے ہوئے ہیں، یعنی فانی گھر جس میں چند دن اسے دیکھنا ہے، رہنا ہے، لیکن بتاؤ اس کی تعمیر میں کتنا کوشاں ہے، کتنا مصروف ہے، کما رہا ہے، مکان بنانے میں لگا رہا ہے، لیکن جہاں ہمیشہ رہنا ہے یعنی قبر کی زندگی اور پھر آخرت کی زندگی، وہاں کے لیے آدمی کوئی توجہ نہیں دے رہا، نہ کوشش کر رہا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایسے شخص کے اوپر بہت تعجب ہوتا ہے۔ العلم خیر من المال، المال یحرس وانت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة والعلم یزکو علی الانفاق۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علم مال سے بہتر ہے کیونکہ مال کی حفاظت تجھے کرنی پڑتی ہے اور علم تیری حفاظت کرتا ہے۔ مال خرچ کرنے سے گھٹتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
بڑی پیاری نصیحتیں ہیں، اور بھی بہت سارے ایسی آپ کی نصیحتیں ہیں۔ کچھ نصیحتیں ایک دو اور سماعت کر لیں، ورنہ اگر میں پوری نصیحتیں لے کر بیٹھ جاؤں تو بہت وقت لگ جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ امْرِئٍ عَاقِبَةٌ حُلْوَةٌ أَوْ مُرَّةٌ۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر کام کا ایک انجام ضروری ہے۔ آدمی جو بھی کام کرتا ہے اس کام کا انجام ضروری ہے، حُلْوَةٌ أَوْ مُرَّةٌ۔ فرماتے ہیں کہ اب وہ انجام یا تو میٹھا ہو یا پھر کڑوا، یعنی ہر کام کا انجام ہوتا ہے، وہ انجام یا تو کبھی میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا ہوتا ہے۔ اگر تم اچھا کام کرو گے تو انجام اس کا اچھا ہوگا، اور اگر تم برا کام کرو گے تو اس کا انجام برا ہوگا، یعنی کڑوا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تکبر، بزدلی، بخل مردوں کے لیے نہایت بری خصلتیں ہیں۔ یہ بڑا عجیب قول ہے، آپ کو سننے میں بھی عجیب لگے گا، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہنوں میں اعتراض بھی پیدا ہو جائے کہ یہ برائیاں عورتوں کے لیے اچھی کیسے ہو سکتی ہے، لیکن توجہ کے ساتھ آپ سماعت کریں، بڑی پیاری بات اور گہری بات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے، اور میں تھوڑی سی وضاحت بھی یہاں پہ کر دوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ الزہو والجبن والبخل فَإِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَذْہُوبَةٌ وَلَمْ تُمَكِّنْ مِن نَفْسِهَا۔ تکبر، بزدلی، ہے نا، بخل، یہ مردوں کے لیے نہایت بری خصلتیں ہیں، بہت بری چیز ہے۔ لیکن وَالْمَرْأَةُ مَذْہُوبَةٌ، عورت کے لیے یہ خصلتیں اچھی ہیں، ہے نا۔ مولا علی فرما رہے ہیں کہ عورت کے لیے یہ خصلتیں بڑی اچھی ہیں، کیونکہ جب وہ متکبر یعنی تکبر والی ہوگی تو کسی کو اپنے نفس پر قابو نہیں دے گی، یعنی کسی مرد کو اپنے قریب نہیں آنے دے گی، اور جب وہ بخیل ہوگی، بخیل ہے نا، مال بچا بچا کے رکھے گی، کنجوس ہوگی، تو وہ اپنے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے گی، اور جب وہ بزدل ہوگی تو ہر چیز سے، ہر اس چیز سے، ہے نا، جو اس سے معترض ہوگی ڈر کر الگ رہے گی، یعنی ہر اس چیز سے گھبرائے گی جس چیز سے اسے بدنامی کا ڈر ہو۔ جب وہ ہے نا بزدل ہوگی تو گھبرائے گی، ڈرے گی کہ اس سے کہیں میری بدنامی نہ ہو جائے، میرا نام خراب نہ ہو جائے، تو دور رہے گی۔ یہ خصلتیں عورتوں کے لیے بہتر ہے، لیکن عورتوں کو چاہیے کہ وہ ہرگز بھی کسی عورت کے اوپر تکبر نہ کریں، عورتوں کے اوپر یا اپنی اولاد کے لیے بخیلی نہ کریں، ہے نا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم فقیر و محتاج ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صدقہ دے کر تجارت کرو، یعنی صدقہ کرو۔ دیکھو کتنا پیارا قول مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اذا املقتم فتاجروا اللہ بالصدقۃ، یعنی جب تم محتاج ہو جاؤ، غریب ہو جاؤ، تنگ دست ہو جاؤ، تمہارے پاس جب کچھ نہ رہے تو تم پھر صدقہ دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کرو، یعنی جب تم صدقہ کرو گے اللہ کی راہ میں تو رب تبارک و تعالیٰ تمہارے مال کو بڑھائے گا، تمہارے مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں پیدا فرمائے گا، کیونکہ صدقے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ الداعی بلا عمل کالرامی بلا وطر، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بغیر عمل کے دعا کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ بغیر کمان کے تیر اندازی کرنے والا۔ آج آدمی دعا کرتا ہے اور خوب دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میری دعا قبول نہیں ہوئی، کب سے دعا مانگ رہا ہوں، دعا قبول نہیں ہوئی۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ بغیر عمل کے دعا کیسی ہوگی؟ پہلے عمل تو کر، نیکوں کے عمل کر، نمازیں پڑھ، قرآن شریف کی تلاوت کر، اپنے گناہوں سے توبہ کر، ناجائز اور حرام کاموں سے دور رہ، اپنی زبان کو غیبت سے، چغلی سے، جھوٹ سے، فحش کلامی سے، بری باتوں سے، بےہودہ اور گندی باتوں سے اپنی زبان کو تو پاک اور صاف رکھ۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ بغیر عمل کے دعا کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے بغیر کمان کے تیر اندازی کرنے والا، بغیر کمان کے تیر پھینکنے والا، کیونکہ ہماری دعائیں بالکل ایسی ہی ہے جیسے کہ ہاتھ سے گولی پھینک دی جائے اور کسی کو ماری جائے۔ اگر کوئی ہاتھ سے گولی پھینک کر کسی کو مارے تو لگے گی، اسے لگے گی ضرور، لیکن مرے گا نہیں۔ لیکن اگر وہی اللہ والا دعا کرے تو اللہ والے کی دعا ایسی ہے جیسے کہ بندوق سے ماری ہوئی گولی، کہ بندوق، وہی گولی جب بندوق کے اندر رکھ کے ماری جائے تو فوراً وہ اثر کرتی ہے۔ تو ایسی اللہ والوں کی دعائیں ہیں، اس لیے تو ہم اللہ والوں کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، بزرگوں کا وسیلہ لیتے ہیں، کیونکہ ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر اور وہ اثر نکی ہیں جو اللہ والوں کی دعاؤں میں اثر ہے۔ اس لیے ہم ان کی بارگاہوں میں جا کر ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم اپنی دعائیں پیش کرتے ہیں کہ مولا ان کے وسیلے سے تو ہماری دعا قبول فرما۔
مسلمانوں اچھے اور نیک اعمال کرو، کیونکہ اچھے اعمال کی وجہ سے دعائیں جلدی قبول ہوتی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سخت ترین گناہ وہ ہے جسے گناہ گار ہلکا و معمولی سمجھے۔ اللہ اکبر۔ اشد الذنوب ما استہان بہ صاحبہ، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے سخت ترین اور بڑا گناہ وہی ہے جسے گناہ گار یعنی گناہ کرنے والا معمولی سمجھے۔ آج بہت سارے گناہ ایسا، نوجوان چلتے پھرتے سیلفی لے رہا ہے، تصویریں کھینچ رہا ہے، بدنگاہی کر رہا ہے، بات بات پہ جھوٹ کہہ رہا ہے، مذاق میں جھوٹ کہہ رہا ہے، جبکہ جھوٹ جھوٹ ہے، مذاق میں بھی اگر جھوٹ کہے گا تو جھوٹ ہے، لیکن لوگ مذاق میں اگر کوئی جھوٹ کہہ دے تو کہتا ہے کہ جھوٹ تھوڑی کا مذاق کیا میں نے، یعنی ہلکا جانتا اسے، چھوٹا جانتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس گناہ کو چھوٹا آدمی جان کر کرے، جس گناہ کو معمولی اور ہلکا سمجھے، وہی گناہ کبیرہ ہے، وہی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں گناہوں سے بچو اور کسی بھی گناہ کو چھوٹا اور ہلکا مت جانو، بلکہ ہر گناہ کو گناہ جانو اور گناہ جان کر بالکل اسے چھوڑ دو، ترک کر دو۔ اسی میں تمہاری دنیا کی بھی کامیابی ہے اور آخرت بھی اسی میں کامیاب ہوگی۔ اکبر العیب ان تعیب ما فیک مثلہ، آپ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ تو لوگوں کے ان عیبوں کی گرفت کرے جو تجھ میں موجود ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا عیب آدمی کے اندر یہی ہے کہ وہ دوسروں کے اندر وہ عیب تلاش کرے جو خود اس کے اندر موجود ہے۔ اور آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں کے اوپر ہم انگلیاں تو اٹھاتے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے تو اپنے عیب نظر نہیں آتے۔ ہمیشہ آپ سامنے والے کو اپنا آئینہ سمجھو اور اس کے اندر جو عیب آپ کو نظر آئے تو فوراً آپ اپنا جائزہ لو کہ وہ عیب اس میں نہیں، مجھ میں ہے، کیونکہ سامنے والا آئینہ ہے اور آئینے میں وہی چیز نظر آتی ہے جو سامنے ہو۔ آپ اس کے سامنے ہیں اور کوئی عیب نظر آیا تو آپ اپنا جائزہ لو کہ وہ عیب آپ کے اندر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، امام غزالی نے یا ایھا الولد کے اندر اس روایت کو نقل کیا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ پہلے اپنے آپ کو نصیحت کرے، اور جب اس کا آپ یعنی وہ خود نصیحت قبول کر لے پھر وہ دوسروں کو نصیحت کرے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو نصیحت کرتا رہے، اپنی اولاد کو، اور جن پر وہ غالب ہے جنہیں وہ نصیحت کر سکتا ہے ان کو نصیحت کرے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعی اقوال اور ایک ایک قول آپ کا آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، آج بھی آپ کے اقوال کتابوں کے اندر موجود ہے۔ مسلمانوں چاہیے کہ ہم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال و نصیحت پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جلد بازی نہ کرو، کسی بھی معاملے میں دھاندلی نہ کرو، کیونکہ آدمی جلد بازی کی وجہ سے اپنی حلال کی روزی کو حرام میں تبدیل کر دیتا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ جلد بازی کی وجہ سے کبھی آدمی اپنی حرام کی روزی حلال کی روزی کو حرام میں بدل دیتا ہے۔ کیسے بدلتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گئے، جب نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے تو آپ نے ایک نئی لگام اپنے گھوڑے کے لیے خریدی تھی۔ ایک آدمی جا رہا تھا، اسے گھوڑا تھمایا اور کہا کہ تو اس کی حفاظت کر، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ گھوڑا تو موجود ہے لیکن وہ آدمی لگام لے کر، کیونکہ لگام نہیں تھی، لگام لے کر وہاں سے غائب ہو گیا، یعنی چوری کر کے چلا گیا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے کو ویسے ہی ایک دکان پہ پہنچے لے کر، اور جب دکان پہ پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کی وہی لگام وہاں دکان پہ ٹنگی ہوئی ہے، یعنی اتنا فاسٹ چور تھا کہ ادھر چورایا اور ادھر بیچا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب اپنی لگام وہاں پہ ٹنگی ہوئی دیکھی تو دکاندار سے آپ نے پوچھا کہ تو نے اس لگام کے کتنے پیسے دیا ہے، یعنی جس آدمی سے تو نے یہ لگام ابھی خریدی ہے اسے کتنے پیسے دیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ اے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے اسے 2 درہم دیے ہیں۔ تو حضرت مولا علی فرماتے کہ قسم خدا کی میں نے بھی اسے 2 ہی درہم دینے کا ارادہ کیا تھا کہ جب میں مسجد سے باہر نکلوں گا تو اس بندے نے میرے گھوڑے کی حفاظت کی ہے، اس کے بدلے میں اسے 2 درہم دوں گا۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ میں نے اسے بخدا 2 درہم دینے کا عہد کر لیا تھا، لیکن دیکھو اس آدمی کی بے صبری نے جو حلال کے 2 درہم ملنے والے تھے حرام میں بدل دیا۔ اگر وہ صبر کرتا تو حلال کے 2 درہم ملتے، لگام بیچنے کے بعد بھی اسے 2 ہی درہم ملے، لیکن یہ درہم حرام کے اس کے ہو گئے۔ تو اس لیے ہم زیادہ دھاندلی نہ کریں بلکہ صبر اور سکون سے کام کریں، کسی کو دھوکہ نہ دے، دھوکہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اس طرح کے اور بھی اقوال ہیں، میں نے کل کہا تھا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بیان کروں گا، لیکن میرے گمان میں اور ذہن میں بات آئی کہ کیوں نہ موقع کا فائدہ اٹھا کر
آج صرف حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اقوال اور آپ کی نصیحتیں بیان کی جائے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ رب تبارک و تعالیٰ ان نصیحتوں پر آپ کو، مجھے اور تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔